اللہ کے راستہ میں خرچ کرو۔ یہ جب آیت آئی نا تو ایک منافق تھا، وہ بھاگ کر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گیا، اس نے کہا تمہارا اللہ فقیر ہو گیا، تمہارا اللہ فقیر ہو گیا، ہم غنی ہو گئے، وہ ہم سے پیسے مانگتا ہے، ہمیں کہتا ہے خرچ کرو، تمہارا اللہ فقیر ہو گیا، ہم غنی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا، وہ بھاگا بھاگا میرے محبوب کے دربار میں آیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اس نے ساری داستان بیان کی، یا رسول اللہ آپ کے دوست نے، غلام نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو میرے محبوب نے بلایا، ابوبکر ادھر آؤ۔ فرمایا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا اس کو مارا ہے؟ جی یا رسول اللہ مارا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ فرمایا انہو قال قولا عظیما، اس نے بہت بڑی بات کی ہے کہ اللہ تمہارا فقیر ہو گیا اور ہم غنی ہو گئے۔ وہ اس بات سے فوراً مکر گیا، وہ اس بات سے منافق فوراً مکر گیا، یا رسول اللہ میں نے یہ بات نہیں کی، یہ اپنے سے ابوبکر کہہ رہا ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے جھوٹے پڑتے تھے، کیونکہ اور تو کوئی تھا نہیں، ایک وہ تھا منافق تھا اور ایک حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ساری صورتحال بتائی، یا رسول اللہ اس نے یہ بات کی ہے۔ اب اللہ بھی عرشوں پر سن رہے تھے، اللہ بھی عرشوں پر سن رہے تھے۔ رب العالمین نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ رب العالمین نے کہا جب یہ منافق بات کر رہا تھا کہ اللہ فقیر ہو گیا ہم غنی ہو گئے، تو اللہ رب العالمین سن رہے تھے، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صفائی میں اللہ نے اپنے قرآن کی یہ آیت نازل کر دی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق جھوٹ بول رہا ہے، اس نے یہ بات کی تھی تیرا یار ابوبکر صدیق سچا ہے، یہ تیرا یار سچ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ سن رہا تھا۔ یہ وہ خاندان ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن کی آیتیں نازل کرتا ہے، ایک آیت آ جائے قرآن کی قیامت تک اس کا شان بیان نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسا خاندان ہے، باپ کی صفائی میں بھی اللہ قرآن اتارتا ہے، بیٹی کی صفائی میں بھی قرآن اتارتا ہے۔ بکر تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا، دونوں عالم میں بعد نبیوں کے اونچا تیرا مقام ہوگا۔ ارادہ تو نے کیا تھا جب بھی اپنے نبی کا اعلان ہوگا تو کلمہ پڑھ کے سب سے پہلے مرید خیر الانام ہوگا، پتہ نہ چلتا رات کے وقت بیوہ کے گھر تو جھاڑو دیتا، لوگ کہتے مدینہ والوں خلیفہ کا ہی یہ کام ہوگا۔ ملی سعادت غار میں بھی، ملی سعادت مزار میں بھی، مقام ملتا ہے صرف اس کو وفاؤں کا لوگو جو امام ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے وہ وفا کی، اللہ نے غار میں بھی اکٹھا کر دیا اور آج مزار میں بھی ساتھ سو رہے ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، لوگوں جس طرح قرآن رحل میں بڑا خوبصورت لگتا ہے، ابوبکر صدیق کی گود میں اللہ کا قرآن آمینہ کا لال بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ فرمایا جس طرح رحل میں قرآن خوبصورت لگتا ہے، اسی طرح محبوب کی گود میں صاحب قرآن خوبصورت لگتا ہے۔ آج تک کسی نے محبوب کو جی بھر کر نہیں دیکھا، کسی صحابی نے بھی۔ سب مجلس میں بیٹھتے تھے تو اتنا رعب تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں کہ وہ جی بھر کر نہیں دے سکتے تھے، وہ انوارات اترتے تھے، تجلیات اترتی تھی۔ فرمایا کرتے تھے دو شخصیات ہیں دنیا میں جنہوں نے میرے محبوب کو جی بھر کر دیکھا ہے، ایک ابوبکر صدیق ہے اور ایک ابوبکر کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ یہ دو شخصیات ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا نا تو میرے محبوب کا چہرہ میری تھوڑی اور میرے ناف کے درمیان تھا،
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ان کا چہرہ میری تھوڑی اور میری ناف کے درمیان تھا، تو حضور کی روح پرواز ہوئی۔ کیا مقام ہے، کیا شان ہے میرے دوستو۔ ایک مجلس لگی ہوئی، میرے محبوب تشریف فرما ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا مجھے اس دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا پہلا ہے نماز، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز مجھے تمہاری دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے کہ میرا چہرہ ہو، میری پیشانی ہو، اس بارگاہ میں جھکی ہوئی ہو، یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ پھر فرمایا نیک بیوی، نیک بیوی مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ پھر فرمایا خوشبو، مجھے سب سے زیادہ تمہاری دنیا میں یہ 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں۔ کیا کیا؟ خوشبو، نیک بیوی اور نماز۔ حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے۔ یا رسول اللہ مجھے بھی بڑی 3 چیزیں پسند ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا ابوبکر بتاؤ نا تمہیں کیا پسند ہے۔ میرے محبوب سے فرمانے لگے حضرت ابوبکر یا رسول اللہ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا چہرہ ہو اور صدیق کی آنکھیں ہوں، اس دنیا میں سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ آپ کا چہرہ ہو اور صدیق ٹکٹکی باندھ کر آپ کو دیکھتا رہے۔ مجھے اس دنیا میں اس سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں، پسند نہیں۔ پھر فرمانے لگے یا رسول اللہ دوسری عمل، آپ کا حکم ہو، آپ کہیں مال خرچ کرو، مال لاؤ، مال لاؤ، تو ابو بکر کا مال آپ کے قدموں پر قربان ہو جائے، مجھے یہ سب سے زیادہ اس دنیا میں پسند ہے۔ پھر فرمایا تیسری، یا رسول اللہ مجھے یہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے، ابو بکر کی بیٹی آپ کے گھر میں ہے، آپ میرے داماد ہیں، میں آپ کا سسر ہوں، مجھے یہ رشتہ بڑا پسند ہے اس دنیا میں۔ یعنی یہ 3 چیزیں پسندیدہ اپنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائیں۔ تبوک کا موقع ہے، میرے محبوب نے کہا مال لاؤ بھئی۔ حضرت عثمان نے 10,000 لوگوں کے لیے غلہ، مال، بما اونٹ حضور کی خدمت میں لا کر دیے۔ میرے محبوب یوں پلٹتے اور کہتے عثمان آج کے بعد تو کوئی نیک عمل نہ بھی کرے تب بھی تجھ پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر کہنے لگے آج میں جیت جاؤں گا، آج میں بازی لے جاؤں گا، آج میں حضرت ابوبکر سے 1 نمبر آگے نکل جاؤں گا، آج میرے پاس مال ہے، ابوبکر کے پاس آج مال کم ہے، غریب ہے تھوڑے سے، میں مال دوں گا، میں جیت جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لے کر آئے۔ حضرت عمر سے میرے محبوب نے پوچھا عمر پیچھے والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ پیچھے والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ باقیوں سے سوال ہو رہا تھا کیا لے کر آئے ہو؟ تو حضرت عمر سے میرے محبوب نے سوال کیا عمر پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا آج مارے گئے۔ لو جی حضور نے سوال ہی وہ کر دیتا ہے کہ جدا پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ آدھا لے کر آیا ہوں، آدھا اہل و عیال کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت ابوبکر بھی ایک گٹھری سر پر لے کر آئے اور آ کر میرے محبوب کی خدمت میں رکھ دی اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے محبوب نے ابوبکر سے پوچھا ابوبکر پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ابوبکر کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کو پیچھے چھوڑ کر آیا ہوں، دیواروں پر ہاتھ پھیر کر آیا ہوں، کہیں کوئی چیز خدمت رسول میں رہ نہ جائے۔ یا رسول اللہ ساری چیزیں لے کر آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت جبرائیل نازل ہو گئے، جبرائیل آ گئے۔ جبرائیل نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، بٹن کانٹوں کے لگائے ہوئے۔ میرے محبوب نے پوچھا جبرائیل آج کس لباس میں آ گئے؟ میرے محبوب سے کہنے لگے جبرائیل علیہ السلام یا رسول اللہ ابھی آپ کی مجلس میں آپ کا یار ابوبکر آئے گا، اس نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہے اور کانٹوں کے بٹن لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ کو یہ اتنی ادا ابوبکر کی پسند آئی ہے، اللہ نے آسمان کے سارے فرشتوں کو کہا ہے فرشتوں ٹاٹ کا لباس پہن لو اور کانٹے والے بٹن لگا لو، میرے ابوبکر نے آج یہی لباس پہنا، آج میرے ابوبکر نے یہ لباس پہنا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر آئے تو میرے محبوب جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ابوبکر سے پوچھ کر بتائیے کہ اللہ سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ آج ساری دنیا بھاگتی ہے اللہ راضی ہو جائے، آپ لوگ یہ تبلیغ والے ساتھی پشاور سے چل کر آئے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، ہم جمعہ کی نماز کے لیے بیٹھے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ایمان والے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے۔
لیکن اللہ ایک شخص سے پوچھتا ہے، لوگو سوچو ذرا کیا شخصیت تھی، کیا ان کی عظمت تھی، کیا مقام تھا کہ اللہ پوچھ رہے ہیں میرے محبوب ابوبکر سے پوچھ کر بتاؤ کہ وہ اللہ سے راضی ہے کہ نہیں۔ کل تو بڑا امیر تھا، تاجر تھا، بڑے بڑے کپڑے پہنتا تھا، آج ٹاٹ کا لباس ہے، کانٹوں کے بٹن ہیں۔ پوچھئے ابوبکر سے، ابوبکر اللہ سے راضی ہے کہ نہیں؟ ابوبکر سے جب میرے محبوب نے پوچھا، ابوبکر اللہ پوچھ رہے ہیں، بتائیے اللہ سے راضی ہو کہ نہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق زاروں قطار رونے لگ گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ میں ہر حال میں اللہ سے راضی ہوں، میں ہر حال میں اللہ سے راضی ہوں۔ اب صدیق بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو، مزار و غار کے ساتھی رفاقت ہو تو ایسی ہو، میرے سرکار کا روزہ جو جنت سے بھی اعلیٰ ہے، تیری بیٹی کا وہ گھر ہے، کرامت ہو تو ایسی ہو، لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو، بتا منظر اے غار سور دیوانے کی نظروں کا، بتا منظر اے غار سور دیوانے کی نظروں کا، کہ تھے محبوب جونی میں تلاوت ہو تو ایسی ہو، کہ تھے محبوب جونی میں تلاوت ہو تو ایسی ہو، مزار و غار کے ساتھی رفاقت ہو تو ایسی ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سچا عشق نصیب فرمائے اور حضور کی سچی اطاعت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔